وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من دعا إلى العصبية وليس منا من قاتل على العصبية وليس منا من مات على العصبية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قرآن کریم کی چوتھے پارے کے دوسرے رکوع کی آیت کا ایک حصہ میں نے بھی پڑھا ہے، اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں نے پڑھی جس کا خلاصہ یہ ہے، ابو داؤد شریف کی روایت کا خلاصہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لیس منا من دعا الی العصبیہ، وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں جو قومیت کی طرف لوگوں کو بلائے. لیس منا من دعا الی العصبیہ، قومیت کی طرف بلائے، لسانیت کی طرف بلائے، عصبیت کی دعوت دے. ولیس منا من قاتل علی العصبیہ، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو قومیت لسانیت کی نسبت پر لڑائی جھگڑے کرے، دین کی نسبت نہ ہو، میری زبان کا آدمی ہے، میری قوم کا آدمی ہے. اور تیسرا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے: وَلَيْسَ مِنَّا مَن مَاتَ عَلَى الْعَصَبِيَّةِ، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت، قومیت، لسانیت کی نسبت پر مارا گیا، وہ حرام موت مرا. نسبت دین کی نہیں ہے، نسبت یہ ہے میرا ہم وطن ہے، میری ہم زبان ہے، میرا ہم نسل ہے، میرا ہم رنگ ہے. بہت اہم روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے. یہ 2-4 دن سے جو حالات چل رہے ہیں ہمارے یہاں، خصوصاً اندرونی سندھ میں، حالانکہ موضوع سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ جو رونما ہوا اسی مہینے میں، لیکن اس سے زیادہ حساسیت کا حامل یہ موضوع ہے جس کو مذاکرے کے طور پر میں نے چھیڑا ہے. اللہ مجھ سے وہ باتیں کہلوائے جو حق ہو، اور حق بات کہلوا کر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم میں سورہ حجرات میں حق تعالی شانو فرماتے ہیں: یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے جنا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، مختلف شعبے اور خاندانوں میں تمہیں بانٹا ہے. کیوں؟ لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے، پہچان کے لیے. ورنہ
اللہ کے یہاں کون معزز، کون معقر، کون مکرم؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں معزز وہ جو متقی پرہیزگار ہے، جو جتنا تقوی میں آگے بڑھتا چلا جاوے گا اللہ کے نزدیک معزز اور مکرم اور معقر ہوتا چلا جاوے گا۔ اللہ کے یہاں خاندان کچھ نہیں، اللہ کے یہاں وطن کچھ نہیں، اللہ کے یہاں نسل کچھ نہیں، اللہ کے یہاں رنگ کچھ نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا چوڑا خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ اس خطبے کا خلاصہ بہت ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ ترکت فیکم امرین ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ دیکھو میں تمہارے درمیان میں دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تقریباً 90 دن پہلے کا بیان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ رہے۔ عرفات کا میدان ہے اور قصوہ نامی اونٹنی پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہیں۔ عصر کے بعد کا وقت ہے، جبل رحمت کے قریب آپ تشریف فرما ہیں اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس میں یہ بتلایا میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو لازم پکڑو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ایک اللہ کی کتاب اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور پھر آپ نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی تھی، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو نمازوں کا اہتمام کرنا، دیکھو نمازوں کا اہتمام کرنا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ان پر زیادتی نہ ہو جائے، ظلم نہ ہو جائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، ولا لابیض علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی نسبت پر۔ جو اللہ کا لحاظ کر کے زندگی گزارے گا، جو تقوی، طہارت، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارے گا، وہ اللہ کے یہاں معزز ہے، چاہے چہرے کے اعتبار سے کالا کلوٹا ہو، بدصورت ہو۔ بلال آئے حبشہ سے، نہ عرب ہیں، نہ چہرہ حسین و جمیل ہے، پیشانی دبی ہوئی، گال پچکے ہوئے، ہونٹ بڑے سے، آنکھیں لال، کالا سا چہرہ، یعنی بظاہر بھداپن کی جتنی علامات ہو سکتی تھی سب کچھ بلال حبشی میں تھی، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ امیہ بن بلکہ آزاد بھی نہیں تھے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، اور یہ تپتی دھوپ میں تل ملاتے ہوئے آدمی ہو جائیں، ایسی دھوپ میں، نیچے تپتی ہوئی دھوپ، اوپر گرم چٹان، اس کے اوپر سے دھوپ اس انداز سے رکھ دیا کرتا تھا 50 ڈگری گرمی میں، جو ہم چل بھی نہیں سکتے، رہ بھی نہیں سکتے، سائے میں بھی نہیں رہ سکتے۔ حضرت بلال احد 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 احد، اللہ ایک ہی اللہ۔ پھر جب ایمان قبول کیا، حق تعالی شان بلال رضی اللہ تعالی کہاں سے کہاں پہنچایا۔ فاتحانہ شان سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب داخل ہو رہے ہیں اور نماز کا وقت آیا، خانہ کعبہ کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کہا جاؤ بلال اذان دو۔ تم مکہ کی اس تپتی ہوئی دھوپ میں احد 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 کہتے تھے، اب اللہ کو بلانے کے لیے بھی تم ہی کہو گے اللہ اکبر۔ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لابیض علی اسود،
کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں، تقوی کی نسبت پر ہے۔ بلال کے اندر تقوی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر فرمایا، بلال آخر تمہارا خاص عمل کیا ہے؟ معراج کے موقع پر ہم نے دیکھا جنت میں تم آگے آگے ہو۔ یہاں یہ اشکال پیدا نہ ہو کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پہنچ گئے مرتبے میں، نہیں، بلکہ یہ اکرام ہے، اکرام۔ کوئی صدر، کوئی وزیر اعظم جا رہا ہوتا ہے، گارڈ آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں، حضرت تشریف لائیں، اکرام کرنے والے میزبان آگے آگے چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا معمول ہے جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت تحیۃ الوضو کا اہتمام کرتا ہوں، کہ بس اسی نسبت پر ہے۔ تو وہاں حبشہ سے آئے تھے، اللہ نے تقوی کی نسبت پر آگے پہنچایا۔ صہیب روم سے آئے، اللہ نے تقوی کی نسبت پر اتنا آگے پہنچایا۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی یمن سے آئے، کہاں سے کہاں پہنچایا کہ اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لحن داؤدی عطا فرمائی، کہاں سے کہاں پہنچایا۔ اور سلمان فارس سے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچایا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یہ کہہ گئی، عراق میں مزار بنا، پیدا ہوئے فارس میں، زندگی گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فارس فتح ہوا، کمانڈ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایرانیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ایرانیوں سنو، میں بھی ایران کا ہوں، عرب نہیں ہوں، لیکن عربوں پر اللہ نے مجھے کمانڈ کی توفیق عطا فرمائی۔ اسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں مسلمانوں کو کس انداز سے لا کر کھڑا کیا۔ ابو لہب چچا ہے، ابو لہب چچا ہے، لیکن اکرام نہ رہا، تو تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورت نازل ہو گئی اس کے خلاف۔ اور تقوی والوں کو اللہ نے بیان کیا صحابہ کی فضیلت، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن، یہی ہدایت یافتہ، یہی صادق، اولئک هم الصادقون، اور یہی فائزون، کامیاب لوگ۔ قرآن نے الگ الگ سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تقوی کی نسبت پر تھا۔ آج ایمان والوں کو بعض عناصر، تعجب تو یہ ہے، جو دین کا لبادہ اوڑھ کر کے چلنے والے، وہ بھی ایسے جملے کہتے ہیں جس سے عصبیت کی بو آتی ہے، جس سے عصبیت کی بو آتی ہے، قومیت اور لسانیت کی بو آتی ہے، کہ اپنی قوم کی بات کرتے ہیں، اسلام کی، مسلمان کی بات نہیں کرتے۔ مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ مسجد نبوی زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے قبلے کی طرف سورہ حجرات لکھی ہوئی ہے، ایسے لکھی ہوئی ہے سورہ حجرات۔ اصلاحی باتیں، معاشرہ کس انداز سے بنے اور بگاڑ سے کیسے بچے، دل کیسے بن جائیں کہ ایک دل ہزاروں دل وہ بنانے والا بن جائے، ایک دل جلا ہوا ہو فکر میں، کرہن میں، کس طرح ہزاروں دلوں کو جلا دے اور وہ سب کی فکر کرہن اسلام کی اور پیار محبت الفت کی بن جائے۔ اس صورت میں وہ پیغام دیا گیا ہے۔ اس میں دوسرا رکو شروع، اس سے پہلے انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ دیکھو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان میں صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جاؤ۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم میں سے جو مرد ہیں وہ بعض مردوں پر فوقیت نہیں رکھتے، اور عورتوں بھی عورتوں پر فوقیت نہیں رکھتی۔ پھر آگے دیکھو، ایک دوسرے کو برے القاب سے مت پکارو، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو۔ اور پھر وہ آیت میں نے جو پڑھی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا،
یہ نہیں کہا گیا وطن سے محبت نہ کرو. عصبیت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا، میں اس کو سمجھا رہا ہوں. یہ نہیں کہا کہ عصبیت سے محبت، یہ نہیں کہا کہ وطن سے محبت نہ کرو، یہ نہیں کہا کہ کوئی آدمی اپنے علاقے کے لوگوں سے محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا کوئی آدمی اپنے خاندان سے محبت نہ کرے، یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کا آدمی مل جائے تو اس سے محبت نہ کرے. حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، مشکات میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل عصبیہ یا رسول اللہ، عصبیت کس کو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قومیت کس کو کہتے ہیں؟ لسانیت کس کو کہتے ہیں؟ محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما پہنچے، مدینہ کے در و دیوار سے ہم محبت کرتے ہیں، مدینہ کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ان کے خلاف کوئی زبان کھل جائے ہمیں برداشت نہ ہو. سید سے ہم محبت کرتے ہیں، ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. یہی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ایک روایت میں یوں آتا ہے، آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ وعترتی واہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب اور میرے خاندان، اس کا لحاظ رکھنا. تو اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو محبت تو ہم بھی کرتے ہیں. تو لسانیت، قومیت، عصبیت کیا ہے؟ صحابہ نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان تعین قومک علی الظلم، تو اپنی قوم کی مدد کرتا رہے باوجود وہ ظلم زیادتی کر رہے ہوں. یہ ہے عصبیت. ہم نے اپنی قوم سے محبت، یہ غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ہجرت کے بیان میں جب آپ نکلے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. کیا آدمی کو اپنے وطن کو چھوڑ دے؟ آسان نہیں ہے. آدمی اپنے قبیلے کو چھوڑ دے، اپنے ملک کو چھوڑ دے، اپنے علاقے کو چھوڑ دے، جہاں پیدا ہوا، جہاں بڑا ہوا، پھلا پھولا، اس کو چھوڑ دینا دل گردے کا کام ہوتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علاقے کو، ملک، اپنے شہر کو چھوڑ رہے تھے، مکہ مکرمہ کو بار بار پلٹ کر دیکھ رہے تھے. حالانکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ بہت جلد پہنچیں گے، لیکن آپ پلٹ کر دیکھ رہے تھے. اے مکہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میرے علاقے کے لوگ، اگر تیرے اندر رہنے والے میرے اوپر زمین تنگ نہ کر دیتے، میں اپنا ملک کبھی نہ چھوڑتا، اپنا علاقہ کبھی نہ چھوڑتا. اے مکہ، میں تجھے نہیں بھول سکتا. محبت ہے، اپنی زمین سے محبت ہے. آدمی اپنی زمین کہیں جاتا ہے، اپنی زمین کا پانی لے کے جاتا ہے کہ مجھے اپنی زمین کے پانی سے بھی محبت ہے. تو پھر عصبیت کیا ہے؟ حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ کے سوال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تو مدد کرے اپنی قوم کی باوجود وہ ظلم کر رہے ہوں. جو آج کل ہو رہا ہے، ایک آدمی ظالم ہے، ظلم کرنے والا ہے. شریعت کو تھوڑا سا ہم ہٹائیں. ابھی قانون جو ملک کا ہے اس میں بھی وہ گنہگار ہے. پولیس بھی کہہ رہی ہے گنہگار ہے. ایک مثال دے رہا ہوں میں. اور اگر وہ مارا جائے، ظلم کرتے آیا اور مارا گیا، اس کو کوئی یوں کہے کہ یہ شہید ہے. اب تو دیندار طبقہ بھی کہہ رہا ہے یہ شہید ہے. اور پھر اپنی قوم کو سامنے رکھتے ہوئے، میں کسی قوم کی بات نہیں کرتا معذرت کے ساتھ، لیکن جو شریعت ہے وہ سمجھا رہا ہوں، بعض قوم کے افراد کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے، اسی کو عصبیت، اسی کو قومیت، اسی کو لسانیت کہا جاتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے. ایک کنویں کے پاس پانی کے پینے کے سلسلے میں اور جانور کو پلانے کے لیے پانی بھرنے کے سلسلے میں کچھ تو میں ہو گئی. تو بعضوں نے کہا یا للانصار، او انصاری آ جاؤ. تو دوسری طرف سے آواز آئی یا للمہاجرین، او مہاجرین آ جاؤ.
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بات آئی کہ کسی نے نعرہ لگایا انصاری، ہم انصاری آ جاؤ، کسی نے نعرہ لگایا مہاجرین آ جاؤ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو سمیٹا اور یوں کہا دعوها فإنها منتنة، حدیث کے الفاظ، چھوڑ دو ان ناپاک نعروں کو، مجھے اس میں سے گھن آتی ہے، بدبو آتی ہے، نعرہ تو ایک ہے مسلمان کا، ہم مسلمان ہیں۔ عجیب بات یہ قومیت کو، اب دیکھیں آپ وقت بھی کم ہے، بدر کا موقع دیکھیں، عرب ہیں سامنے بدر میں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، لیکن نسبت دین کی نہیں ہے، نسبت دشمن کی ہے، دین کے دشمن سامنے ہے، لڑائی ہوئی، جم کر لڑائی ہوئی، یہ ہے دین، یہ ہے دین کہ نسبت دیکھی جاتی ہے، نسبت۔ میں ابھی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا آپ کو بتلا رہا تھا، کہاں سے آئے، عراق میں ان کا مزار ہے، عراق میں ان کے مزار کے اوپر لکھا ہے سلمان منا اہل البیت، سلمان آیا فارس سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلمان تم ہجرت کر کے آئے ہو، تم فکر نہ کرو، سلمان تو میرے گھر کا ایک فرد ہے، ہمارے خاندان کا، تم اکیلے آئے ہو، سب چھوڑ چھاڑ کر آئے ہو، تم فکر نہ کرو، ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، سلمان میرے گھر کا آدمی ہے۔ یہ جملہ چنانچہ آج بھی عراق میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ جملہ سلمان منا اہل البیت لکھا ہوا ہے، تم ہمارے گھر کا ایک فرد ہو۔ یہ ہے تعلق دین کی نسبت پر، مال کی نسبت پر نہیں، عہدے کرسی مرتبہ کی نسبت پر، گورا چٹا ہونے کی نسبت پر نہیں، نہیں نہیں، نسبت ہے دینی نسبت ہے۔ بدر کے موقع پر بعد میں ایمان لائے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا ابا جان، بدر کے موقع پر آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، لیکن میں نے سوچا میرے ابا ہیں تو میں نے چھوڑ دیا آپ کو۔ کیا ایمانی غیرت تھی، اللہ مجھے بھی اس کے ذرات اور آپ کو بھی عطا فرما دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا سن عبد الرحمن سن، میں تیری تلوار کے نیچے آ گیا تھا، تو نے مجھے چھوڑ دیا کہ میں تیرا ابا ہوں، خدا پاک کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو نسبت دین کی تھی، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، ہم تیرے دو ٹکڑے کر دیتے۔ نسبت دیکھیں، نسبت دیکھیں، آج ہم سب ایک ہیں ایمان والے، کیا سندھی، کیا مہاجر، کیا پٹھان، کیا بلوچ اور کیا فلاں، اور سب بھائی ایک ہے۔ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایسے اختلافات تھے ایمان سے پہلے صحابہ کے زندگیوں میں۔ ایک جنگ بعاث ہوئی، سال ہا سال سے چل رہی تھی، اس کی بنیاد یہ تھی کہ ایک کی مرغی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی، دانا چگ گئی، اس نے کہا کہ میری مرغی، تیری مرغی میرے کھیت میں آ کر میری مرغیوں کے دانے کیسے چگ گئی؟ لڑائی یہاں سے شروع ہوئی۔ اب اندازہ لگائیں دانوں کی حیثیت کیا ہے۔ ایمان والا ہوتا ہے تو یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اس پر ایمان والوں کو ابھارا۔ حضرت شیخ برکت العصر مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فضائل اعمال میں حکایات صحابہ میں اس کو بیان کیا ہے، اس آیت کی تفسیر وہاں دیکھی جائے۔ 3-4 واقعات حضرت نے بیان فرمائے، دل لگتے واقعات، اللہ اکبر۔ حضرت شیخ کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے کہ کس انداز سے ایک صحابی جا رہا ہے دنیا سے، لیکن آواز آ رہی ہے پانی کا، بھائی اس کو پلا، پھر آواز آتی ہے پانی کا، اس کو پلا۔ وہ جب اس کے پاس جاتا ہے اس کی جان
چلی گئی، جب اس کے پاس آتا ہے اس کی بھی جان چلی گئی، جب پہلے کے پاس آتا ہے اس کی بھی جان چلی، ایک گھونٹ پانی اپنے بھائی سے پہلے نہ پیا۔ ایسی پیار محبت الفت والی زندگی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے کر گئے تھے۔ یہ امت دست و گریباں تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کی دلوں کی زمین پر محبت، پیار، ایثار، ہمدردی، شجاعت، غمخواری، غم گساری کا وہ حل جوتا ہے کہ جس کی نسبت پر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپس میں وہ پیار، محبت، الفت کہ جو دست و گریباں تھے وہ شیر و شکر بن چکے تھے۔ اللہ کرے وہ پیار، محبت، الفت یہاں بھی پیدا ہو جائے، ساری امت مسلمہ میں پیدا ہو جائے، ہم اپنی جان بھی لٹا دیں، اپنا مال بھی، اپنا وقت بھی لٹا دیں۔ کسی بھائی کے متعلق ہم یوں نہ کہہ رہے ہو یہ دوسرے ملک سے ہجرت کر دیندار آدمی بھی ایسا کہتا ہے کہ دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آنے والوں کے متعلق ہم سوچیں گے ساری زمین آنچ ملک خداست، ملک ماست، جو دنیا کی زمین ہے یہ سارے انسانوں کا حق ہے۔ اس لیے کسی کو یہاں پر کبر کا، نخوت کا، تکبر کا مظاہرہ کرنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو جنگ بعاث تھی 40 سال تک، ایک روایت میں 100 سال تک وہ جنگ چلتی رہی، اور ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مرغی کے دانے کے چگنے سے، اور پھر ہزاروں انسان اس میں کام آئے، یہ اس کو مار رہا، یہاں تک کہ جب کوئی مرتا تو نہ مال کی وصیت کرتا، نہ اپنے کسی ملکیت کی وصیت کرتا، یہ وصیت کرتا میری اس سے دشمنی ہے، تجھے وصیت کرتا ہوں اس کے خاندان کو مار دینا پورا، یہ ہماری طرف سے وصیت ہے۔ اس امت کو جوڑ کر گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بنا کر گئے تھے، یہ امت کہاں بکھر گئی۔ اسی خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کلکم من بنی آدم، اور ایک روایت میں کلکم من آدم و آدم من تراب، دیکھو میرے صحابہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے ہیں، اور مٹی میں تو یہ آگے کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہاں تک بات پوری ہو گئی حدیث میں، اور مٹی اس کے اندر تواضع ہے، مٹی کو کتنا بھی اوپر اچھالو وہ آسمانوں پر جائے گی کہ نیچے آئے گی؟ نیچے آئے گی، اس لیے کہ اس کا ماوا، ملجا، مسکن زمین ہے، وہ تو نیچے ہی رہے گی۔ مٹی سے بنا پتلا یہ بھی نیچے رہے، تکبر میں نہ آئے، وہ تو آگ ہے جو اوپر کو جاتی ہے، اور وہ شیطانی اس میں صفات ہوتی ہے۔ اس لیے ہم سب بھی اس بات کو سوچیں، یہ ناپاک نعرے چل رہے ہیں برسوں سے اور امت کو توڑ کر رکھ دیا۔ نعرہ تو ہمارا ایک ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان اپنا سب کچھ اپنے بھائی کے لیے قربان کرتا ہے، اور وہ سب کچھ قربان کرتا ہے تقوی کی نسبت پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا۔ ایک صحابی ہیں حضرت زاہر رضی اللہ، بہت سے لوگوں نے زاہد لکھ دیا لیکن صحیح روایت میں الفاظ زاہر آتا ہے، زا الف چھوٹی ہا اور را۔ حضرت زاہر رضی اللہ کالے کلوٹے سیاہ فام تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیار فرماتے تھے ان سے۔ ایک مطلب بازار میں تھے، دیکھو آج کوئی بزرگ ایسا کرتا ہے، دین کا حصہ ہے، میں سمجھا رہا ہوں۔ وہ بازار میں تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے، جس طرح بچے کرتے ہیں نا، پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں کسی کو اور اس کی آنکھیں دبا دیتے ہیں، اور جسم اس سے لگ جاتا ہے، اور کہتے بتلا میں کون ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھیں پیچھے سے دبا رہے ہیں، پیچھے سے، اور پھر آپ پوچھ رہے ہیں بتلا میں کون ہوں۔ کوئی جب بات کرے گا تو اس کی آواز سے آدمی نہیں پہچان جائے گا کہ آپ فلاں ہو، لیکن پیارے آقا سے آپ دل لگی کر رہے ہیں ان سے۔ پھر آپ نے ایسے ہی پکڑ کر کے فرمایا کہ من اشترى هذا، اور ایک روایت من اشترى هذا العبد بدرہم، کون ہے اس غلام کو مجھ سے 1 درہم میں خرید لے۔
انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گنہگار کالا کلوٹا اللہ کے یہاں پتہ نہیں لیکن دنیا میں میری کیا حیثیت. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ظاہر اللہ کے یہاں تمہارا بہت بڑا مقام ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل لگی کر رہے ہیں کتنا بڑا مقام ہوگا ان کا. یہ ہے دین، محبت ہو دین کی نسبت پر. اور بلکہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. اور ایک روایت فقد استکمل الایمان. جو اللہ ہی کے لیے محبت رکھے آپس میں، اللہ ہی کے لیے دشمنی رکھے، جس کی مثال میں دے چکا ہوں بدر وغیرہ کے واقعات. اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے دشمنی، کسی کو دے تو بھی اللہ ہی کے لیے اور کسی سے روک لے تو بھی اللہ ہی کے لیے روکے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا. اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے